قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم إلى أن قال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شاید باقاعدگی سے آنے والے مومنین بھی یہ بھول گئے ہوں کہ اس عشرے کی پہلی مجلس میں سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی اور اس لیے جس عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور کی گئی اور آج اختتام ہوگا وہ اسی آیت پہ جا کے وہ عنوان وہ موضوع وہ سبجیکٹ اپنی آخری منزلوں تک پہنچے گا. لیکن پہلے سورہ انعام ہی کی آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے جلدی جلدی اس پیغام کو مکمل کر لیا جائے کہ جس کا حق ادا تو نہ ہو سکا اس لیے کہ 10 باتیں تھیں جن میں سے صرف 2 یا 3 باتوں کی تشریح میں ہی یہ پورا عشرہ مکمل ہو گیا. باقی باتیں بھی وضاحت طلب ہیں لیکن اب کیونکہ وقت نہیں رہا تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ انعام کی آیت 151 152 153 اس سوال کے جواب میں نازل ہو رہی ہے کہ جو پہلے عشرے کی اس عشرے کی پہلی مجلس کا پہلا جملہ تھا کہ اسلام ہے کیا. چاہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ذہنوں میں پیدا ہونے والا سوال ہو کہ کیا نئی آواز ہے کیا, یہ نئی چیز ہے کیا جس نے سارے معاشرے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا. اور یہی سوال گھوم پھر کے آج بھی پوچھا جا رہا کہ یہ ہے کیا اسلام. آخر جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے تو اس کا ایک جواب تیار کر کے میڈیا کو دے دیا اور وہ صبح و شام اسی کو گھما گھما کے دہرایا جا رہا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں میں سب کے سب اتنے احمق ہوں یا اتنے بے وقوف ہوں یا اتنا زیادہ میڈیا کے زیر اثر ہوں کہ جو وہ کہیں اس کو مان لے. وہاں بھی جو عقل رکھنے والے سمجھ رکھنے والے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. تو اسی کے حوالے سے 1400 سال پہلے سے لے کے آج تک اس سوال کے حوالے سے سورہ انعام کی ان آیتوں کی تلاوت کی گئی کہ اب یہ ہے اسلام. وقت نہیں رہا کہ ان تمام باتوں کو دوبارہ دہرایا جائے. حتیٰ آج میں ان آیتوں کی خالی تلاوت کر کے ان کا خالی ترجمہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں. کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ پھر قرآن نے کہا کہ اس میں سے ایک چیز یہ کہ حق مومن کو اس طرح ادا کرنا کہ جتنا تمہارا حق ہے اس سے کم ہی لو اور جتنا تمہیں دینا ہے تو اس سے کچھ بڑھا کر ہی دو. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہر حوالے سے یہ خالی تجارت یا دکاندار یا ترازو کے سامنے بیٹھ کے نہیں, یہ اولاد اور والدین کے حوالے سے بھی ہے, یہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے بھی ہے, یہ بھائی اور بھائی کے حوالے سے بھی ہے, یہ پڑوسی اور پڑوسی کے حوالے سے بھی ہے, یہ مومن اور مومن کے حوالے سے بھی ہے, یہ عالم اور امت کے حوالے سے بھی ہے. ہر جگہ ہمیں اصول یہ بتایا گیا. حتیٰ وقت ہوتا تو میں اس اگلے جملے کی ایک وضاحت کرتا, لیکن چونکہ اس پہ میں پوری مجلسیں پڑھ چکا ہوں. حتیٰ یہ رسول اور ہمارے حوالے سے بھی
یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنی ذمہ داری رسول کو دی تھی امت کے لیے، رسول نے خالی اتنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس سے زیادہ حق امت کو ادا کیا. یہ پوری ایک الگ تقریر بھی ہے اور سمجھدار کے لیے بہرحال اتنا سا جملہ بھی کافی. تو یہ ساری زندگی میں ایک اصول اگر انسان اپنی گرہ میں باندھ لے، اور پھر اس کے بعد اب یہ قرآن کریم آخر میں اس منزل پہ پہنچا کہ الگ 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 باتیں کیا بتائی جائیں. سورہ انعام تو اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب احکامات شریعت ابھی سامنے نہیں آئے تھے، تو آخر میں خلاصہ پیش کیا کہ انا ھذا صراطی مستقیم. بس اب یہ یاد رکھو کہ جو میرا راستہ جس میں میں چل رہا ہوں، دیکھیں راستہ اسے نہیں کہتے جس کی تعریف کی جائے، راستہ اسے نہیں کہتے جس کے قصیدے پڑھے جائیں، راستہ اسے کہتے جس پہ آدمی چلتا ہو. تو انا ھذا صراطی، یہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں مستقیمہ، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں حق تک پہنچائے گا. خبردار فلا تتبعوا السبل، ایک سے زیادہ راستوں کی پیروی نہ کرنا. فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں راہ خدا سے ضرور ہٹا دیں گی. چاہے تم نے یہ سوچا کہ چلو یہ سیدھا راستہ چل رہا نا، ایک ادھر ذرا سا مخرج نظر آ رہا، جاؤ تھوڑی دیر جاؤ اور اس کے بعد واپس یہاں پہ آ جاؤ. وہ جا تو سکتے ہو، واپسی کا راستہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان وہ والی توبہ نہ کرے جس کے حوالے سے آخر میں 2-3 باتیں عرض کر دوں. 9 دن جو ہماری گفتگو ہوئی اس کے آخر کے یہ روایت آئی کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کون بندہ. اگرچہ آج کچھ مجھے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کی مجلس میں وہ اتنے کم ہے کہ ان کی خاطر میں ان لوگوں کو جو 9 دن سے آ کے بیٹھ رہے ہیں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا یہ حدیثیں دوہرا کر. سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بندہ کون ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ یہ ساری حدیثیں آ رہی. تو اس کے اندر جو پہلی حدیث میں نے اس حوالے سے پڑھی تھی، جس کے لیے میں سپرلیٹو کا لفظ استعمال کرتا ہوں جو ممبر پہ اچھا نہیں لگتا، افعل تفضیل کے صیغے، تو اس کے اندر سب سے پہلی حدیث میں نے شب شہادت پڑھی تھی کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ. ان ابغض الناس، بغض، سب سے زیادہ غضبناک کرنے والا بندہ. اب آئیے بالکل اس کی ایک الٹ حدیث بھی. یہ جتنی حدیثیں پڑھی گئی ہیں اس کے اندر دونوں پہلو بتائے گئے. سب سے زیادہ متقی کون ہے تو سب سے بڑا گناہگار کون ہے. سب سے زیادہ بغض رکھنے والا کون ہے، یعنی اللہ جس سے بغض رکھتا. اردو محاورے کے اعتبار سے لفظ بغض چونکہ ہمیشہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا، اس لیے ہم لوگ یہ ترجمہ نہیں کرتے اللہ جس سے سب سے زیادہ ناراض. تو اب اسی حدیث میں یہ آیا کہ یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا، ابغض اور احب، وہ بھی حدیث میں آیا. چنانچہ ایک نہیں کئی حوالے سے آیا اور اس کو سمجھاتے ہوئے امام نے قرآن کی آیتوں کے حوالے بھی دیے. حدیث یہ، بلکہ جب یہ والی بات آ رہی ہے سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کون ہے، پسندیدہ کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے، لفظ ہے محبت، جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا. اللہ محبت کرتا اور سب سے زیادہ محبت کرتا. وہ امام نے ذرا مزید واضح کر کے سمجھایا کہ خالی انسانوں میں نہیں. اب تک جو حدیثیں آئی ہیں، جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے بیٹھے ان سے بات کر رہا ہوں، باقی لوگ تھوڑا سا آرام کر لیں کہ اب تک جو حدیثیں آئی ہیں اس کے تعلق انسانوں سے. انسانوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون ہے، انسانوں میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے. اس میں اب انسان کی بات بھی نہ رہی. جہاں محبت کی یہ بات آئی تو حدیث یہ کہ لیسا شیئن احب الی اللہ عز وجل، کائنات کی جتنی چیزیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند آنے والی چیز، محبت والی چیز جس سے اللہ محبت کرتا. کہا لیسا شیئن، لفظ شیء آیا، کوئی شیء ایسی نہیں احب الی اللہ عز وجل جس سے اللہ اتنی محبت کرتا، جتنی مومن، جتنی محبت من مؤمن تائب اور مؤمنۃ تائبۃ، ایسے مومن اور مومنہ سے کرے جس نے زندگی گناہوں میں گزار دی مگر آخر میں توبہ کر لی، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اپنے گناہوں کو مان لیا. ویسے اسلام کا ایک عام طریقہ کہ جب بھی کوئی حکم خدا بتایا جاتا، مرد اور عورت کا فرق نہیں ہوتا. لفظ مرد کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن جب کوئی بہت ہی خاص الخاص مسئلہ ہوتا، مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے پھر مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم ایک ہی ہے لیکن لفظ الگ الگ آ جاتا. یہاں بھی یہی، یہ کہہ دینے سے کام چل جاتا توبہ کرنے والا بندہ. کہا نہیں،
مسئلہ اتنا اہم ہے، من مؤمن تائبن اور مؤمنۃ تائبۃ، توبہ کرنے والا، اس سے زیادہ محبت اللہ کو کسی سے نہیں ہے۔ اور معصوم نے اس کی تائید میں یا بطور دلیل قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت 222 یعنی 222 فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ یہاں پاکیزگی سے مراد اتنا جسمانی پاکیزگی نہیں ہے جتنا روحانی پاکیزگی ہے۔ اب یہ خود ایک نیا موضوع بن گیا کہ ہر گناہ انسان کو اس طرح سے نجس کرتا جاتا ہے کہ ہم اور آپ اس آدمی کی بدبو تو محسوس کر لیں گے جو میلا ہے، جو کچیلا ہے، جو بہت ہی زیادہ گندگی میں زندگی گزارتا ہے، جو 15 دن سے نہیں نہایا ہے۔ 15 دن تو میں نے کم کہہ دیا، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جس دن پیدا ہوئے اس دن نہائے تھے اور جس دن مریں گے اس دن نہلائے جائیں گے، نہ پہلے نہانے میں ہمارا دخل نہ آخری نہانے میں۔ تو اب ایسے لوگ ہمارے اطراف میں آ کے بیٹھے، ہمیں محسوس ہو جاتا کہ یہ بدبو آ رہی ہے، یہ گندگی سے نکل کے آ رہے ہیں، کوئی گندا کام کر کے آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جھوٹ بول کے ہمارے برابر بیٹھے ہمیں احساس نہیں ہوگا، وہ تو بہترین پرفیوم چھڑک کے آ رہا ہے، ہم تو یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس سے زیادہ خوشبودار کوئی نہیں ہے۔ غیبت کرنے والا، کسی مومن پہ تہمت لگانے والا، کوئی واجبات کو قضا کرنے والا، کسی حرام کو انجام دینے والا، ہاں آیت اللہ العظمہ آغائے بہجت جیسی عرفانی شخصیتیں ہوں تو وہ ظاہری گندگی کو اتنے جلدی محسوس نہیں کرتی ہیں جتنی باطنی گندگی کو محسوس کیا کرتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ شخصیتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ یہ امام معصوم کا کتنا بڑا امتحان ہے، یہ امام معصوم کا کتنا بڑا امتحان ہے کہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، جن کے درمیان سے وہ روحانی گندگی، وہ روحانی بدبو بلند ہو رہی ہے۔ آپ تو خالی ایک ہی حدیث سنتے کہ امام معصوم نے ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو ابو بصیر کو انسان نہیں، عام مسلمان نہیں، حج کرنے والے احرام کی حالت میں، عام حاجی نہیں، عرفات کے میدان میں پہنچنے والے، کوئی سور نظر آیا، کوئی کتا نظر آیا، کوئی شیر نظر آیا، کوئی گیدڑ نظر آیا، کوئی لومڑی نظر آئی، اور اس کے درمیان ابو بصیر نے دیکھا کہ کہیں 100 میں ایک آدھ کوئی آدمی ہے، وہ تو خالی حیوانی شکلیں دیکھی، لیکن حیوانی شکلیں نہیں، ان کے بدن سے اٹھنے والی وہ حیوانی بدبو، اور اس میں امام جیسی شخصیت کو جو یطہرکم تطہیرا کی سند طہارت کو پائے ہوئے ہیں زندگی گزارنا پڑ رہا ہے۔ یاد دیکھیں، امام کا خالی وہی جہاد نہیں ہے کہ امام کو زہر دیا گیا، امام پہ تلوار سے حملہ ہوا، امام کو نیزوں کا نشانہ بنایا گیا، امام کے بدن پہ برچھیاں برسائی گئی، بلکہ ساری زندگی اس ماحول میں امام کے لیے رہنا یہ خود کتنا بڑا امام کا امتحان تھا۔ لیکن بار بار بتاتے ہیں کہ جس طرح سے گناہگار کے بدن سے وہ بدبو بلند ہوتی ہے، ایک بار وہ توبہ کر لے پروردگار کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ ملائکہ، امام کا جملہ ہے، ملک مقرب کوئی حیثیت نہیں رکھتا ایک گناہگار مومن کے مقابلے میں جو بارگاہ الہی میں۔ اور پھر جو میں 2 4 5 6 دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تصور ہے اسے کمزور کر کے ذہنوں سے نکالنا کہ نیکیوں کا فائدہ خالی قبر میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی ذرا کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اور باقی چیزیں تو چھوڑیے، یہی ایک خیال جو ذہنوں میں آ کے بیٹھ گیا ہے نا، اسی کا ایک نتیجہ کہ آدمی کہتا ہے سب کچھ صحیح، چنانچہ جب سب کا ثواب اور اجر مرنے کے بعد ملنا ہے میں بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لوں گا۔ دیکھیں، یہ جو خیال اور تصور ذہن میں آ چکا ہے وہ اسی لیے آ چکا کہ ذہن میں خیال ہی ہے کہ جو نیکی میں کرتا ہوں اس کا ثواب جب ملنا ہی مرنے کے بعد ہے تو ابھی سے یہ نیکی کیوں کر کے اپنے آپ کو پھنسا لو۔ میں نے ان معنوں میں کہا کہ خالی اسی خیال کی وجہ سے کئی لوگ حج نہیں کرتے۔ یہ حج کر لیا تو پھر گناہ چھوڑنا پڑیں گے، ابھی سے چھوڑ دیں، ابھی تو 40 سال 30 سال 35 سال 25 سال باقی ہیں۔ تو اب جو ذہن میں یہ خیال آیا ہے نا کہ یہ نیکیوں کا اجر مرنے کے بعد مل رہا، اگرچہ عام جملہ تو لوگ یہ کہتے کہ تمہیں پتا کیسے چلا کہ کب مرو گے، لیکن میں اس سے ہٹ کے ہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو چلے مرنے کے بعد جو دنیا کی برکت ہے پھر وہ کہاں چلی گئی، جو دنیا کے فوائد ہیں وہ کہاں چلے گئے، جو تمہاری اولاد کے سامنے نیکیوں کا اجر آنے والا وہ کہاں چلا گیا، وہ تو تم اپنے ہاتھوں سے جتنا ڈیلے کر رہے ہو اتنا اسے کھوتے چلے جا رہے ہو۔ اور نیکیوں کے حوالے سے کل والی بات کو مکمل کر دوں، تفسیر المیزان غالباً شیعہ تاریخ میں
اگرچہ ہے ہمارے اس دور کی تفسیر، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری شیعہ تاریخ کے 1200 یا 1300 1400 سال میں اتنی عظیم تفسیر کوئی نہیں لکھی گئی. شیعہ تفسیر ہے، لیکن شیعوں سے زیادہ غیر شیعہ اس تفسیر کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور واقعا یہ کہتے ہیں کہ اب قرآن سمجھ میں آ رہا. لیکن میں تفسیر میزان کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ہے ذرا دقیق تفسیر، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. اس تفسیر کا فارسی ترجمہ جس عظیم عالم نے کیا، حجت الاسلام سید باقر حمدانی، وہ ایک واقعہ یہ بیان کر رہے، یعنی توبہ کی برکتیں. تو توبہ کی برکتوں میں باقی چیزیں جو میں نے ابھی بتائیں وہ بہت کم ہیں. یہ اس وقت میں جہاں پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ توبہ کی برکت کے نتیجے میں یہ سعادتیں بھی آدمی کو حاصل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں وہ حجت الاسلام سید باقر حمدانی، حمدان کے رہنے والے. تو حمدان ہی کے 100 سال پہلے کے ایک نوجوان کا واقعہ بتا رہے ہیں، علی حمدانی. بہت ہی زیادہ اگر اس کے کردار کو ایک جملے میں لانا چاہوں، تہذیب منبر کے خلاف تو ہے، لیکن چونکہ کوئی اس کے اندر ایسی توہین نہیں کہ حمدان کا مانا ہوا غنڈہ، چور، ڈاکو، شرابی. خاص طور پہ شراب کی ایسی عادت تھی کہ طلب تو اٹھیں گے آپ، لیکن بہرحال اس کا بات کا انجام. عاشور کے دن بھی شراب پیتا، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو عاشور آیا کب اور گیا کب، ایسا لگا رہتا ہے اپنے شراب کے اندر. تو شرابی، بدماش، غنڈہ، ڈاکہ ڈالنے والا، بلکہ تمام غنڈوں کا سردار، گینگ لیڈر ہوتا ہے اس ٹائپ کا. لیکن بہرحال اس میں ایک اچھی بات تھی، یعنی یہ ایک بات صرف ایک دفعہ سامنے آئی. وہ حجت الاسلام سید باقر حمدانی اپنے شہر کا واقعہ سنا رہے. فرماتے ہیں کہ یہی علی ایک گندابی اس لیے کہلاتا تھا کہ حمدان کا بالکل چھوٹا سا ایک محلہ گندابے وہاں رہتا. اس کا گندے اور پاک سے کوئی تعلق نہیں محلے کا نام. جیسے ہمارے یہاں کراچی میں ایک محلہ گولی مارے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ جو گولی مار کہے تو گولی مار دیجئے، یہ علاقے کا نام تھا. تو سید باقر حمدانی حجت الاسلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ علی دیکھیں نام کتنا پاکیزہ اور شروع میں بہرحال کردار کتنا برا. کہہ رہے ہیں کہ اس کا دوست کہتا ہے کہ ایک دن ہم دونوں چائے خانے میں بیٹھے تھے. اچھا تھا بھی بڑا حسین، جمیل، خوبصورت، ایک پرسنالٹی تھی اس کی، اور اسی طرح سے لباس بھی بڑا اچھا پہنتا تھا. ایک دن ہم دونوں چائے خانے میں بیٹھے تھے باہر سڑک کے اوپر کہ ایک دم سے میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے لباس کو اپنے ہاتھوں سے مل مل کے خراب کیا. بہترین ایک ٹوپی تھی، اس ٹوپی کو اتار کے زمین پہ پھینکا اور چھپا لیا. بال اور داڑھی واڑی، اس میں داڑھی تو پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی، ایسے لوگوں کی ہوتی تو نہیں ہے. بال اس نے بہت زیادہ خراب کر دیے. جو کل میں نے کہا تھا نا کہ مغرب میں ہر کارٹون میں مجرم داڑھی والا ہوگا اور اچھا آدمی جو بغیر داڑھی کا ہوگا، اور عملی دنیا کے اندر اب آج کل الٹا نظر آ رہا. اچھا میں اس طرف جاتا نہیں ہوں اس لیے کہ بہت زیادہ وقت گزر رہا، ابھی تو موضوع شروع بھی نہیں ہوا. خلاصہ یہ کہ بہت زیادہ اپنی شکل کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ کے بس صورت بنا رہا. میں گھبرا گیا کہ یہ تو الٹی بات ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے، یہ تو ہے بھی اچھا. میں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کبھی ٹھہر جا چپ ہو جا، نیکیاں کیا ہیں اس کا اصل جملہ کل آیا، وضاحت میں واقعہ آ جا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ ابھی یہاں سے ایک ایسی عورت جا رہی تھی. ایران میں تو آپ کو معلوم ہے کہ حجاب، اور یہ تقریباً 125 سال پہلے کا واقعہ، جس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا، اور ویسے ہی شوہر تھا جو میں بار بار نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. بہرحال بس شکل بس صورت بیوی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اس انداز کی میری پرسنالٹی، ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور اس وقت جب کمپیئر کرنے کا وقت آئے گا نا، مجھے دیکھ رہی اور ایسا شوہر ساتھ میں، اس کے دل میں اپنے شوہر کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہو جائے. میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مثلاً گھر چھوڑ کے بھاگ جائے یا کوئی گناہ کر لے، لیکن یہی خیال دل میں آنا کہ جیسی میں ہوں مجھے ویسا شوہر نہیں ملا، یا شوہر کے دل میں خیال آنا کہ جیسا میں ہوں ویسی بیوی مجھے نہیں ملی. یہ ساری خرابیوں کا آغاز یہاں سے ہوتی ہے. جب سیٹسفیکشن نہیں رہتا آدمی سیٹسفائی نہیں ہوتا. میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اس عورت کے دل میں اتنا سا خیال آ جائے اس کی شادی شدہ زندگی خطرے میں پڑ جائے. تو میں نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس لیے بدصورت بنانا چاہا کہ اگر اتفاقاً اس کی نگاہ بھی پڑ جائے تو ایک عام آدمی کی طرح مجھے دیکھ کے آگے بڑھ جائے. اب یہ حجت الاسلام باقر حمدانی کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی سامنے آئی.
اب دیکھیے اس کی اگلے ہی سال ہمدان کے ایک ذاکر حسین ہے، شیخ حسین، عاشورے کا دن ہے، وہ فاقہ شکنی کی مجلس پڑھنے کے لیے شہر سے باہر کسی گاؤں میں بلائے گئے، وہاں گئے، مجلس پڑھ کے آتے آتے شام ہو گئی، شہر کے دروازے بند ہو گئے، 125 سال پہلے کا ہمدان، شہر کے دروازے بند ہو گئے۔ اب اس وقت جائیں تو کہاں جائیں؟ تو انہوں نے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا، جو کہ 125 سال پہلے، اور خصوصاً ایران میں شام غریبہ کی مجلس تو فاقہ شکنی کے بعد لوگ گھروں میں چلے جاتے، تو عاشورے کی شام کو یا عاشورے کی رات کو صاحبان ایمان کی کیا حالت ہوتی؟ کوئی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا کہ سنے کہ کیا ہو رہا۔ اب میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ ساری رات کہاں گزاروں گا؟ کہ ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے اسی علی کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں، اپنا تعارف کرایا، شہر میں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، میں نے اس کے منہ سے شراب کے بھپکے بھی محسوس کیے، اور اس کے انداز سے بھی لگا کہ اس وقت پورے نشے کے عالم میں، عاشور کی سپہر، فاقہ شکنی کے بعد یعنی شام غریبہ کا وقت ہے، اس وقت اس کو دیکھا، اتنا لاپرواہ ہے ہر چیز سے۔ ایک بار اس نے مجھے دیکھا تو اس وقت تم کہاں سے رہے، کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا تھا عاشور کا دن، اور میں مجلس پڑھنے گیا تھا۔ اچھا مجلس پڑھنے گئے تھے؟ اب وہ شراب کے نشے میں کہا کہ میں نے تو آج کوئی مجلس نہیں سنی۔ تو آج کوئی مجلس ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، آج تو اتنا اہم دن، تو میرے لیے مجلس پڑھو، میں مجلس سننا چاہتا ہوں۔ اب وہ ساری نشے کی عالم میں بیان کر رہا، میں مجلس سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس طرح مجلس نہیں پڑھی جاتی، ایک ممبر چاہیے، سننے والے چاہیے۔ وہ زمین پہ سجدے کے عالم میں چلا گیا، کہا یہ ممبر بن گیا، بیٹھ جا اس کے اوپر، اور سننے والا چاہیے تو میں ہوں سننے والا۔ شرابی اور ایسا مشہور شہر کا غنڈہ اور بدماش، اور بات بھی ایسی کہہ رہا مجلس، مصائب تو آدمی اکیلے اور تنہائی میں بھی پڑھتا۔ یہ جو عزاداری ہم تک پہنچی ہے تو اس حالت میں پہنچی ہے کہ اکیلے جنگلوں میں جا کے ہر شخص نے اس عزاداری میں حصہ لیا ہے، اس لیے کہ کسی کو سنانے کے لیے تو پڑھا جاتا ہے، جس کو سنانے کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ آ ہی جاتا ہے یا وہ آ ہی جاتی ہیں۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اس طرح سے آسانی سے 1400 سال کے بعد یہ عزاداری ہمیں نہیں ملی ہے، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد۔ یہ دوسری بات ہے کہ جتنے قربانیوں کے بعد ملی، اتنی آسانی کے ساتھ کچھ لوگ اس کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن وہ پہلے بھی ناکام ہوئے، ابھی بھی ناکام ہوں گے۔ اب ایک بار یہ سجدے کے عالم میں شیخ علی پہ بیٹھ گئے اور مصائب شروع کی۔ اچھا، ایسے موقع پر واقعاً جو منزل مصائب میں کربلا کے حوالے سے جو چیز ہے، یا آقا عباس کے مصائب پڑھو یا شہزادہ علی اکبر کے، انہوں نے قمر بنی ہاشم کے مصائب شروع کیے، اور وہ مصائب اس نے سنے، اتنا رویا، ان کی تو جیسے ہی جان بچی یہ تو اپنے گھر آ گئے۔ اگلے دن پتا چلا کہ شیخ علی شہر چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے جا رہا۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس کی شہر کے اوپر اس کا ایک سکہ جمع ہوا، پتا چلا کہ نجف چلا گیا، اور اس طرح گیا کہ کل اس رات کو قمر بنی ہاشم باب الحوائج کے مصائب نے ایسا اس کو بدلا۔ اچھا، یہاں پہ جملہ ہے کہ مصائب پلس اس کی ایک نیکی کی ہے۔ سورہ عنکبوت کا آخری واقعہ ہے کہ ایک قدم تم نے ہمارے راستے میں بڑھا دیا، اب آگے بڑھ کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم کے آخر تک ہم پہنچائیں گے۔ چنانچہ ان مصائب نے اس کو بدلا، یہ نجف پہنچا۔ اس وقت تک شاید یہ جملہ لوگ سمجھ بھی نہ پائیں، لیکن اس وقت تک آغائے بزرگ شیرازی سامرہ منتقل نہیں ہوئے تھے۔ وہ ہماری تاریخ کے عظیم مرجع جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا ایک فتویٰ جاری کیا تھا، وہ اس وقت تک نجف میں تھے۔ یہ وہاں گیا اور اس کے بعد کچھ کہا نہیں، سچے دل کی توبہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر نماز ان کے پیچھے پڑھنے لگا، پہلی صف کے اندر ان کے پیچھے نماز پڑھتا۔ ایک بات میں نے ایک جملہ پہلے عرض کیا، پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ وہ جو اگر آپ نے انتظار کیا کہ مرنے کے قریب توبہ کریں گے تو وہ جو زندگی کی برکتیں وہ تو سب آپ نے ہاتھ سے کھو دی۔ اور کون ایسا آدمی ہے جسے زندگی میں برکتیں نہیں چاہیے؟ بھائی ہم لوگ جب آتے ہیں مجلس سے پڑھنے، آج کل تو خاص طور پر شارجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا میں اب اگر 7 عشرے ہیں تو کم از کم 7 جگہ تو جانا پڑتا ہی پڑتا، اور کبھی کبھار جیسے اس سال مجھے 12 جگہ جانا پڑ رہا ہے 7 عشروں کے اندر، تو عشرے توڑ کے۔ تو اب سب سے زیادہ جو چیز لوگ پوچھتے ہیں، یہ مسائل وغیرہ تو اب ختم ہو گئے پوچھنا، ہر آدمی خود ہی اتنا جانتا، لیکن اب سب سے زیادہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کا بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کے جاب کا مسئلہ ہے، کسی کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ مسائل کی فہرست گنواؤں گا تو پوری مجلس ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کیوں؟
یہ اس لیے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جب ملک الموت آئے تو اس سے 5 منٹ پہلے توبہ کرے، ہو سکتا ہے وہ توبہ ان کو جنت دلوا دے، لیکن جو دنیا ان کے لیے جنت بننے والی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جہنم بنا کے رکھا۔ اس انتظار میں اور انتظار کی وجہ جو ہے وہ خیال میں بتا چکا ہوں، وہ غلط خیال۔ تو اب وہ اپنی جگہ کہ بھائی وہ برکتیں جو ملتی ہے روزی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، گھر کے سکون کے حوالے سے، وہ جو برکتیں ملتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اتنی بڑی سعادت ہے وہ بھی تو اس لیے چھن جاتی ہے کہ آدمی انتظار کر رہا کہ ملک الموت آئے تو میں جا کے توبہ کروں۔ تو اب وہ کیا، اب ایک دن کا واقعہ، آغا بزرگ شیرازی نماز مغرب پڑھانے تشریف لا رہے، اطلاع ملی کہ نجف میں ان کے بعد جو سب سے بڑے عالم ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ نام زیادہ میں نہیں لینا چاہتا، لیکن جیسے آج کی دنیا میں آپ کو پتا ہے ایک آپ کا مرجع ہے جس کی آپ تقلید میں، لیکن اس کے بعد 2-3 اسی لیول کے آدمی، اور ہمارے علماء بھی آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے بھی یہی تھا، آغا خوئی اور آغا خمینی اور 8-10 نام۔ تو جو آغا بزرگ شیرازی کے لیول کے ایک مرجع جو ان کے بعد آتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی خبر ملی اتنا عظیم عالم کا انتقال ہوا، نجف میں مولا کے روضے میں زری سے جتنا قریب ان کو دفن کیا جائے بہتر ہے، آغا بزرگ شیرازی کے حکم سے ان کے لیے قبر کھودی جا رہی، قبر تیار، یہاں ہرکس و ناکس کا گزر نہیں، اتنا ہی عظیم عالم۔ جیسے آپ لوگ جو ایران جاتے ہیں تو معصومہ کے بالائے سر جو چند قبریں آپ جا کے دیکھتے ہیں ایک سے ایک عظیم عالم کی، ان میں سے چند کے نام تو آپ کو بتائیں کہ یہ شیخ عبد الکریم حائری ہیں، اور یہ آغا محمد علی عراقی ہیں، اور یہ آغا سید محمد رضا گل پائگانی ہیں، کیونکہ آپ ان کی تقلید کر چکے۔ لیکن اتنے ہی عظیم علماء، وہاں پہ قبر کھودی جا رہی ہے نجف میں مولا کے روضے کے قریب والی جگہ جہاں پہ ان کی قبریں کھودی جاتی۔ اب وہ نماز مغرب اور عشاء پڑھا کے فارغ ہوئے، ایک دم پتا چلا کہ جن مرجع کا انتقال ہوا تھا وہ اصل میں انتقال نہیں ہوا تھا، ان کو سکتہ ہو گیا۔ پرانی میڈیکل سائنس اتنی ترقی والی تو تھی نہیں، ادھر قبر تیار ہو رہی ہے، پتا چلا سکتہ تھا، وہ ٹھیک ہو گئے، کومے سے باہر آ گئے اور وہ مسئلہ حل ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی ویسے ہی پہلی صف میں یہ جو کبھی شرابی تھا، جو کبھی غنڈا تھا، جو کبھی بدماش تھا، جو کبھی عاشور کے دن بھی شراب پیتا تھا، اچانک جیسے آج کل تو لوگ سمجھ گئے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا، اچانک مسلح پر بیٹھے بیٹھے گرا، معلوم ہو مر گیا۔ آغا بزرگ شیرازی نے کہا کہ قبر تیار، مردہ یہیں پہ موجود ہے، یہیں پہ اس کو دفن کر دو، ایسا لگ رہا ہے یہ قبر اسی کے لیے کھدوائی گئی۔ دیکھیں رزق کی برکتیں، اولاد کی برکتیں، تعلیم کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن مولائے متقیان کی زری کی قربت میں اس شرابی کو جگہ ملی، اس گناہگار کو جگہ ملی، اس گنڈے اور بدماش کو جگہ ملی۔ یہ جملے بہت برے ہوتے اور ہیں بھی، اگر اس آدمی کو آپ جانتے ہوتے، نہیں جانتے اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسے کو جگہ ملی، مگر کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اتنی بڑی ایک نیکی انجام دی ہے کہ جو اسلام کی نگاہ میں گھر کو بچانا، اسلام کی نگاہ میں سامنے والے کو عورت ہے تو اس کے دل میں گناہ کا خیال نہ آنے پائے، مرد ہے تو اس کے دل میں گناہ کا خیال نہ آنے پائے، اور یہ خدمت، یہ میں تو اس کو سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ ارے رزق، روزی، تعلیم، اولاد، جاب، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، مولائے متقیان کے پہلو میں اس انداز سے دفن ہونا یہ اتنی بڑی سعادت و نیکی ہے کہ اس کے لیے آدمی اپنی اولاد کو بھی ذبح کر دے تو شاید کم ہو، اور اتنی بڑی سعادت مثلا ہماری خواتین کو مل سکتی اگر وہ اپنے حجاب کو صحیح کر لیں، اگر وہ اپنے لباس کو صحیح کر لیں، کسی مرد کے دل میں وہ خیال نہ آنے دے جس کا بیان کل ہو چکا ہے۔ اور میں جب اس طرح رکتا ہوں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا کہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، ذرا سا مجمع آگے آ جائے، ادھر بہت جگہ خالی ہے، آپ حضرات ادھر پہنچ جائیں تاکہ میرا بیان پھر ڈسٹرب نہ ہو، مسلسل یہ بیان جاری رہے۔ جگہ بہت ہے یہاں پہ، جتنا مجمع اتنا ہی اور بھی آ سکتا ہے۔ کیا ہوا، لوگ ٹس سے مس کیوں نہیں ہو رہے؟ ادھر 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 بہت جگہ ہے۔ اقبال بھائی مائک کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اسی طرح۔ اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا عمل، ادھر بہت جگہ ہے، ادھر سے بھی میں نظر آتا ہوں جو مجھے دیکھنا چاہے تو۔ اچھا دیکھیں ایک حکم تو ویسے ہی عورت پہ واجب ہے، یہ عورت کے لیے بھی ہے، یہ مرد کے لیے بھی، اور اسی حوالے سے آج میں ایک نئے اینگل سے ایک مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ جی وہ نوجوان کہتے ہیں ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ کوئی ہم سے شادی نہیں کرے گی۔
اچھا کیوں نہیں کرے گی شادی کا؟ ہم اتنے خوش شکل نظر نہیں آتے تو اور بھی اچھا. یہ وہی جو ابھی آپ نے واقعہ سنا، خود شکل نہ آنا، نظر نہ آنا، یہ بھی کبھی انسان کی اتنی بڑی نیکی بن جاتا ہے کہ عاشور کے دن شراب پینے والا مولا متقیان کے جوار میں اس طرح سے جگہ پاتا ہے کہ اسی کو معجزے کہا جاتا ہے. یہ آج بھی ہو سکتے ہیں، یہ آج بھی ہو سکتے ہیں. بس شرط یہ کہ انسان کے ذہن میں یہ گناہوں کی وہ نفرت اور توبہ، میں نے لفظ صرف اور صرف توبہ پہ زور دیا، مگر یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھی. مولا کی بات آئیے نا، تو مولا کے حوالے سے ایک بات اور، جو سورہ انعام کی آیت کا 10واں اور آخری جملہ، توبہ کے حوالے سے ایک جملہ تو ممبر پہ بہت 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 آتا، گرچہ وہ میرا موضوع بن سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تکرار کر کر کے وہی پرانی باتیں آپ کو سناؤں. توبہ کے حوالے سے جو جملہ میں 10ویں جملے کی وضاحت کر رہا ہوں، اس کے اندر اس جملے کی ضرورت ہے، اس لیے دہرا رہا ہوں. توبہ کے حوالے سے ہمارے سامنے بالکل شروع میں 2 کیریکٹر آئے، ایک شیطان کا، ایک آدم اور حوا کا. بالکل شروع میں 2 چیزیں آئیں. شیطان نے بھی ایک حکم کی مخالفت کی جو اس کے لیے واجب تھا، آدم اور حوا نے ایک ایسے حکم کی مخالفت کی جو ان کے لیے واجب بھی نہیں تھا. شیطان نے تو واجب حکم کی مخالفت کی، آدم اور حوا نے خالی ترک اولا کیا جو واجب بھی نہیں تھا. لیکن جس نے صریحاً حکم پروردگار کو جھٹلایا، گناہ کرنے کے بعد ڈھڑائی کس طرح سے دکھا رہا، اڑ گئے اپنے گناہ پر. قال فبما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے. خدا سے بات ہو رہی ہے، شیطان ڈائریکٹ، تو نے مجھے بہکایا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اس لیے اب تو نے مجھے بہکایا ہے، میرا تجھ پر تو زور نہیں چلے گا، لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور جا کے صراط مستقیم ہی پہ بیٹھ جاؤں گا. خود غلطی کر رہا، خود گناہ کر رہا، ساری ذمہ داری اللہ پہ ڈالتا. ادھر آدم اور حوا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خود غلطی کی ہے، مان رہے ہیں، اور غلطی بھی گناہ والی نہیں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. ایک وہ کردار آتا ہے آدم اور حوا کا، اور ایک یہ شیطان کا کردار آتا ہے. غلطی کر کے مان لینا یہ عظمت ہے مومن کی، اور غلطی کر کے ڈٹ جانا یہ شیطانی صفت ہے. تو پھر پروردگار نے جب اسے نکالا تو کہا کوئی خواہش، کہا پروردگارہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. میں نے کہا نا کہ یہ تو ضمنی بات آ گئی. خدا نے کہا قیامت تو نہ صحیح اور وقت معلوم، ساری چیزیں مجلس کی سنی ہوئی ہے. یہ اگلا جملہ، دے دی تجھے مہلت، لیکن بتائیے مہلت لے کیوں رہا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم. کہا کہ اے خدا میں تو گیا جہنم میں، زیادہ سے زیادہ زندگی چاہ رہا ہوں تاکہ تیرے زیادہ سے زیادہ بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں. وقت معلوم تک کی زندگی میں نے فقط اس کام کے لیے چاہیے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کہے کہ اچھا مجھے اس لیے زندگی چاہیے، جب جہنم میں جانا ہی ہے تو دنیا کے مزے سے لے لوں نا. دیکھیے اصل تو کامن سینس کا جواب یہ تھا، یہ جانا ہی جہنم میں تو یہاں جو مل جائے نہیں، جب مجھے جانا ہی ہے تو تیرے زیادہ سے زیادہ بندوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں. تو خدا نے کہا بس تو اگر اس لیے سے یہ مہلت مانگ رہا تو میں بھی اپنے بندوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ وقت معلوم تک کے لیے میں نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے. جتنا بڑا گناہ کرو شیطانی بہکاوے میں آ کے میں تمہیں معاف کرنے کو تیار. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی 2 کشتیوں میں پیر نہ رکھے. شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور پیغمبر کی زبان سے جملہ یہ سورہ انعام کی آیت بنا، ان ھذا صراط مستقیم. سنو، جو پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے تو بس یاد رکھو جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ ہے اسلام، یہ ہے صراط مستقیم، اسی پہ چلنا. ولا تتبعوا السبل، خبردار یہ غلطی نہ کرنا کہ کئی راستوں پہ ایک ساتھ کام شروع کر دو. ایسا بھی ہوتا ہمارے یہاں کراچی میں تو بہت کثرت سے بقرعید کے دن جو قصائی آتے ایک ساتھ 8-10 بکرے ذبح کر دی. ان کی گردن کاٹی، ان کی گردن کاٹی، یعنی ان کے بکرے کی گردن کاٹی، ان کے بکرے کی گردن کاٹی، ان کے بکرے کی. اب سارے نامکمل چھوڑ کے پھر واپس آ رہا. درزی بھی کچھ اسی انداز کے کام کیا کرتے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے خبردار یہ غلطی نہ کرنا کہ صراط مستقیم نظر بھی آ رہا ہے، اس پہ بھی چلنا ہے، تھوڑا اس کے بھی مزے کھا لو. جائیں گے پھر واپس آئیں گے، پھر چند قدم آگے بڑھیں گے، پھر جائیں گے اور پھر آئیں گے. خبردار فتفرقا بکم عن سبیلہ، صراط مستقیم سے جو ایک بار ہٹا یہ نیت کر کے گیا کہ واپس آنا ہے، واپس آنا مشکل ہے، اس لیے کہ 2 کشتیوں میں پیر رکھنے والا ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے. قرآن کریم کہہ رہا
مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں، نہ پورے ادھر آتے ہیں نہ پورے ادھر آتے ہیں۔ یہ سب میں کہہ کیا رہا ہوں؟ یہ سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ ہم تو فرشتوں کو بھی چکرا دیں اور فرشتوں میں بھی جھگڑے ڈلوا دیں۔ خالی شوہر بیوی میں جھگڑے نہیں ہوتے، بھائی بھائی میں نہیں ہوتے، فرشتوں تک کو ہم چکرا دیں۔ ایک روایت تو کل آئی تھی کہ میدان قیامت میں فرشتہ چکرا کے رہ گیا جب اس نے بغل سے فائل نکالی، وہ تو آپ نے سن لیا۔ وہ روایت تھی جو میں نے اپنے الفاظ میں بتائی۔ اور ایک میں مثال یہاں دے رہا ہوں، وہ یہ کہ کوئی صاحب دوسرے صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے، انہوں نے بڑا خطرناک قسم کا کوئی کتا پالا ہوا تھا۔ اس نے باہر سے آنے والے کو دیکھا تو خرانے لگا، بھونکنے لگا، دانت نکالنے لگا۔ یہ گھبرا کے رک گئے۔ صاحب خانہ نے، کتے کے مالک نے کہا گھبرا گیا نہیں، آئیے آئیے۔ کہا کہ یہ اتنا خطرناک کتا بھونک بھی رہا ہے، خرا بھی رہا ہے، دانت بھی دکھا رہا۔ کہا مگر یہ بھی تو دیکھیے کتنے پیار سے اپنی دم ہلا رہا۔ تو یہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھ تو رہا ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کتے کے کس سرے پہ بھروسہ کروں۔ اگر ایک سرے سے محبت کا اظہار دم تو دوسرا سرا۔ فرشتے بھی ایسے ہی چکرا جاتے ہیں، فرشتے بھی ایسے چکرا جاتے ہیں جو میں نے کہا نا، مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر نہ ادھر۔ پیغمبر نے، قرآن نے پیغمبر کی زبانی کہلوایا ایک راستہ لو، یہ نہیں ہے کہ اس پر بھی چلنا۔ دیکھیں قرآن یہ نہیں کہہ رہے کافر ہے، قرآن کہہ رہا مسلمان صراط مستقیم پہ بھی چلنا، لیکن ذرا سا مزہ اس کا بھی چک کے آ جاؤ، پھر واپس اس پہ آ جائیں گے۔ تو کہا یہ نہیں، فرشتے چکرا گئے۔ مثلا وہ ہمارے یہاں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے، دو ٹائپ کے فرشتے آئے۔ ایک طرف رحمت کے فرشتے آئے، یہاں حدیث قصہ پڑھی گئی، یہاں رحمت لے کے آنا، اور ادھر عذاب کے فرشتے آئے کہ یہاں پہ گانا بجانا اور مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، عذاب لے کے آنا۔ دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہیں گے یہ میری پارٹی، اور عذاب کے فرشتے کہیں گے کہ میری پارٹی۔ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے کہ اس شادی کے کس سرے پہ بھروسہ کریں۔ آغاز تو حدیث قصہ سے ہوا اور اختتام مکس گیدرنگ، اختتام ڈانس اور اختتام گانے پہ ہو رہا۔ خالی شادی میں نہیں، ہمارے گھرانوں میں بھی یہی ہوتا، ہمارے گھروں میں روزانہ یہی ہوتا۔ صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، یا حدیث قصہ پڑھ لی، یا سورہ یاسین پڑھ لیا، تھوڑی سی دعائیں پڑھ لی، اور اس کے بعد سارا دن جو جیو مرو سہارا فلاں فلاں امکا ڈھمکا ایسے ایسے چینل چل رہے ہیں۔ وہ رحمت کے فرشتے رحمت لے کے دوڑے دوڑے آئے، پتا چلا اس سے پہلے عذاب کے فرشتے آگے کلیم کرنے لگے یہ ہماری پارٹی ہے، بھائی یہ ہمیں بلا رہی ہے، دیکھتے نہیں اس کے گھر میں سب کیا ہو رہا۔ تو خواتین کے جو مجالس دبئی میں ہونے والی ہے اس میں یہ موضوع، اس کو میں مثال کو ہی عنوان بنا کے موضوع آگے بڑھاؤں گا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے ما جعل اللہ للرجل فی قلبہ من جوفین، یاد رکھو اللہ نے کسی آدمی کے 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہوتا ہے، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ یہ منافقین ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا لا الہ الا، تو چل رہے ہیں دونوں طرف، کبھی ادھر آ جاتے ہیں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر جا کے ابو جہل سے سازشیں ہونے لگتی ہیں۔ ایسا نہ بنو۔ کسی نے مولا سے سوال کیا، کسی نے مولا سے سوال کیا، مولا میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، بہت بڑی بات، مگر وہ جو فلاں آدمی ہے اس کی بھی بڑی محبت، مولا کا مشہور دشمن، آپ سے بھی محبت ہے اور اس سے بھی محبت۔ مولا نے جواب دیا اس وقت تو کانا ہے، یا دونوں آنکھیں والا بن جا یا دوسری آنکھ پھوڑ کے پورا اندھا بن جا۔ آنکھوں والا ہے، بصارت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اندھا ہے تو پھر بھی لوگ بہرحال اس پہ رحم کھائیں گے اور ہمدردی کریں گے۔ کانے کی تو صبح کوئی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ تو اس وقت تو کانا بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کی محبت بھی دل میں ہو اور دشمن علی کی محبت بھی دل میں ہو۔ یہ 2 محبتیں جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی موقع پہ مولا وہی جملہ ارشاد فرمائیں گے، بالکل مجھے یقین ہے، جو پروردگار نے ارشاد فرمایا۔ علی ہے کون؟ علی مظہر صفات خدا ہے، تو جب خدا نے یہ کہا تو وہی علی کہیں گے، جو علی کہہ رہا ہے وہ پروردگار کہہ رہا ہے، جو پروردگار کہہ رہا ہے وہ علی کہہ رہے ہیں۔ ایک روایت ہے نا کہ جو اللہ کے لیے عبادتیں کرتا اور تھوڑا سا اس میں ریاکاری کو بھی ملا دیتا، بھئی نماز پڑھنے اللہ کے لیے، پبلک بھی دیکھے ذرا کتنا نمازی آدمی، کتنا متقی آدمی، تو پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا انا خیر و شریک، میں بہترین پارٹنر ہوں۔ جب پارٹنرشپ میں کوئی بزنس ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں پارٹنر کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سودا کیا تھوڑا حصہ ہمارا تھوڑا تمہارا، 50-50 60-40 جو بھی ہو۔
पार्टनरशिप में जब कोई बिजनेस किया जाता है, कोई काम किया जाता, तो दोनों पार्टनर को हिस्सा मिलता, कोई अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं। परवरदिगार कहता मैं ऐसा नहीं, आना खैरो शरीकिन, मैं बेहतरीन पार्टनर हूं। अगर कोई शख्स कोई इबादत मेरे साथ पार्टनरशिप में कराता है कि अल्लाह भी हुक्म खुदा है, और जरा लोग भी कहें कि हाजी साहब आ रहे हैं, लोग भी कहें कि फला सरमायादार आ रहा है जो बड़ी चैरिटी करता, लोग भी कहें कि नमाजी आ रहा, दोनों के लिए किया ना, तो होना ही चाहिए 50-50, आधा अजर मैं दूं आधा उन लोगों से लूं। नहीं, मैं बेहतरीन पार्टनर हूं, मैं अपना हिस्सा भी छोड़ देता हूं, जाओ सारा का सारा उसी से ले लो जिसे तुमने मेरे साथ शरीक किया है। यानी जहां खैर के लिए कोई काम किया गया, परवरदिगार वहां से चला जाता है। तो जिसने अपने दिल में अली के साथ अली के किसी दुश्मन की मोहब्बत रखी, मोहब्बत अली वहां ठहरती ही नहीं है, मोहब्बत अली रुखसत हो जाती है। मगर जो चीज मकाम अकीदा में तयशुदा, अकीदे की मंजिल में ये तयशुदा कि कर ही नहीं सकते हो कि अली की मोहब्बत के साथ किसी दुश्मन अली की मोहब्बत को दिल में रखो, वही चीज मकाम अमल में भी लायक तवज्जो है। जो अकीदे की मंजिल पे तयशुदा बात है, वहां तो कोई शक ही नहीं है, ना कोई बहस की जरूरत है, ना बहस की गुंजाइश है, तयशुदा बात, सूरज की तरह चमकती हुई हकीकत। मकाम अमल में भी ये होना चाहिए कि अगर अली को माना है तो पूरा पूरा इंसान माने, जैसे मोहब्बत की है तो पूरी मोहब्बत, ये सारा मजमा इसका गवाह है कि सब पूरी मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन मकाम अमल में भी ये, मकाम अमल में हमारी जरा सी गड़बड़ हो जाती है कि बतौर इमाम तो अली चाहिए, बतौर निजाम दुश्मन अली चाहिए। देखिए इतनी बदतमीजी से कोई खुल के नहीं कहेगा, ये तो सादत अल्लाह ने मेरे ही मुकद्दर में रखी है, गर्ज इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनता। अब जो मजमा कल था उससे एक बात मैं अर्ज करूं, और वो ये कि जो कुछ भी कल की बात थी, जरा सा ना मुझे उसका दुख था, ना मलाल था, ना मेरी मजलिस से आपको कहीं शुरू से आखिर तक अंदाजा हुआ हो कि आज मौलाना जो है वो बड़े जोश में या जलाल में या नाराजगी में या बीमारी में मजलिस पढ़ रहे हैं। इसलिए कि नंबर एक, दुनिया में कहीं भी कोई अशरा ऐसा नहीं पढ़ा गया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तमाम उलमा खुतबा और जाकिरीन की, कि जिनके पास इस अंदाज की बातें ना आती, हर किस्म के लोग, यानी वो कि जिनकी मजालिस बाज़ औक़ात गुमराही की मंजिल पे भी जाती है, लेकिन उन्हें भी ये बात लिखी जाती है, हमें भी लिखी जाती है, तो ये हम लोगों के लिए कोई मसला नहीं। आप घड़ी पहनते हैं, ये शॉक प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, तो हम जैसे लोग जो है ना गाली प्रूफ होते हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरे एक उस्ताद तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये कहिए कि एक बहुत ही मुशफिक नासिह खतीब आजम मौलाना गुलाम अस्करी साहब अल्लाह मकामो हिंदुस्तान से ताल्लुक था। जिंदगी के आखिरी 4 सालों में मेरा उनसे हज में मिना के मैदान से तारुफ शुरू हुआ, तो उन्होंने एक बात कही थी, सबसे ज्यादा तो मुखालिफतों का और इत्तेहामात का और इल्जामात का निशाना वो बने थे। तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि बाज़ औक़ात हम पूरा अशरा पढ़ जाते और इस अंदाज की कोई बात नहीं होती है, तो ये तशवीश होती है कि पब्लिक सुन के गई कि सो रही थी, इसलिए कि अगर हमारी बात समझ में आई होगी तो यकीनन इसका कोई रिएक्शन होना चाहिए। सारा मजमा तो मुत्तकी परहेज़गार लोगों का नहीं है, जरूर रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। जब तालाब में पत्थर फेंका गया तो वो दायरे बनेंगे, अगर वो दायरे नहीं बने इसका मतलब हमारा पत्थर तालाब में नहीं गिरा, कहीं और जाके गिर गया, हमारा निशाना खता कर गया। तो अगर ये बात कही हमने जो हक बातें हैं और कोई रद्द अमल न हो, तो हम ये समझते हैं कि अशरा इन मानों में जाय हो गया कि शायद लोग समझ ही ना पाए कि हमने क्या कहा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसने मुझे खासा हौसला दे रखा। अलबत्ता एक छोटी सी बात, ये उन लोगों से माजरत जो आज की मजलिस में 20वें की वजह से आई, 3-4 मिनट मैंने उनके ले लिए, लेकिन बिला वजह एक इशू बन गया था इसलिए। अब इसके बाद जो तीसरा जिसकी वजह से मैंने आज भी आपका 2-4 मिनट का वक्त जाय किया, गर्चे उसका एक फायदा तो ये हुआ कि उसके जवाब में फिर इतनी मोहब्बतें और इतने खुलूस मुझे मिले, सारा दिन लोगों से राब्ता रहा। कल की मजलिस के बाद भी लोग ऐसी मोहब्बत वाली बातें करते रहे कि जिसकी वजह से खून सेरो बढ़ गया, चुल्लू अभी नहीं, तो खैर एक अच्छी बात हुई। तीसरी बात,
اب اس کے بعد لوگوں نے قیاس کرنا شروع کر دی. جو میں نے کہا ہی نہیں تھا, جو کام آپ کے سپرد نہیں کیا گیا تھا, وہ لوگوں نے کرنا شروع کر دی. یہ فلاں صاحب نے بھیجا ہوگا, یہ فلاں گروپ نے بھیجا ہوگا, یہ فلاں گروپ نے بھیجا ہوگا. بالکل ہندوستان اور پاکستان کے جو نجومی یا طوطے بوتے سے فال نکالتے ہیں نا, آپ ان کے پاس جائیے, وہ کیسے بالکل صحیح بات بتاتے ہیں. وہ نفسیات کہتے ہیں تمہارا دشمن تمہارے پیچھے. ہاں یہ تو ہے, دشمن تو ہے. بہو کہے گی ساس ہے, ساس کہے گی کہ نند ہے, نند کہے گی کہ کوئی ہے. یہ ایک فطری بات ہے. اتنا کہہ دیجئے تمہارا کوئی دشمن تمہارے پیچھے لگا, تم پر کسی نے کوئی جادو کیا, بس فوراً آدمی نہ صرف یہ کہ یقین کر لے گا, مجرم کو ڈھونڈ کے بھی لے کے آ جائے گا. تو اب یہ والی بات ہوئی, ہر ایک نے اپنے حساب سے اندازہ لگایا. اسی لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. بعد میں پتا چلا کہ جتنے لوگوں کے اندازے تھے سب غلط نکلے. میرے ہی شہر کراچی کی خاتون, کوئی مرد بھی نہیں تھے, انہوں نے بعد میں فون کیا کہ مولانا وہ پرچہ میں نے بھیجا تھا, میں نے یہ باتیں لکھی تھی. البتہ یہ ذرا سی وضاحت کر دی کہ چونکہ میں انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی ہوں تو اردو نہیں لکھ سکتی, میں نے ایک صاحب سے لکھوائی تھی. وہ آخر کا جو حصہ جس میں کچھ نسب وسب کی بات آ گئی تھی وہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا تھا, لیکن باقی سب میں نے لکھا تھا. یہ میری دل کی آواز ہے, اس لیے کہ میں آپ کو کراچی میں 1980 سے سن رہی. کہاں تک سنے جاؤں, آخر کبھی تو آدمی پھٹ پڑے گا. میں نے اس بات سے اتفاق کیا, اور غالباً کل مجمع بھی شروع والے حصے سے اتنا جو تھا وہ ناراض نہ ہوا جتنا آخری جملوں سے کا وہ انہوں نے ذرا سا بڑھا دیا تھا. تو میں معذرت تو نہیں کر رہی, میں نے جو لکھا حق لکھا, لیکن جس انداز سے ان صاحب نے لکھا تھا وہ نہ لکھتے تو اچھا تھا. تو آپ اپنے ذہنوں سے ساری بدگمانیاں کم از کم کل کے حوالے سے نکال دیجئے کہ وہ فلاں ہے, وہ فلاں, سب چھوڑ دیجئے. وہ بہرحال جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو پسند کیوں نہیں آتا. پسند اس لیے نہیں آتا کہ امام علی چاہیے, نظام دشمن علی کا چاہیے. امام تو علی جیسا چاہیے اور کوئی امام جچ ہی نہیں سکتا نگاہوں میں, لیکن نظام علی کا ذرا سا مشکل ہے, کیونکہ علی کے نظام کے اندر یہ بڑی گڑبڑ ہے کہ اگر تم علی کی شان میں گستاخی بھی کر لو تو علی چھوڑ دیں گے, بلکہ اگر سینے پر تمہارے سوار ہو کے, تمہارے نہیں وہ کافر کے سینے پہ سوار ہو کر اس کی گردن کاٹنا چاہتے ہو, چہرے پہ تھوک دے, علی اس کو چھوڑ کے چل دیں گے. کم از کم ابھی تو اس سے کچھ نہیں کہنا. لیکن اگر تم اللہ کے اور شریعت کے خلاف کچھ کہو گے تو کبھی علی کا کوڑا ہے, کبھی علی کی تلوار ہے, کبھی علی کی طرف سے سزا. یہ نظام علی, یہ نظام کھلتا ہے لوگوں کو. ایسا تو نہیں چلے گا کہ نماز بھی نہیں قضا کر سکتے. بے حجاب عورت, حرام کھانے والے تاجر, نمازیں قضا کرنے والے نوجوان, داڑھی منڈوانے والے بزرگ, یہ سارے کے سارے علی کے نظام میں نہیں چل پاتے. ہر ایک کو سزا ملتی. نظام تو وہی ٹھیک, امام وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ اگر امام بنا لی تو سیدھا جہنم میں جا کے گرا دے گا. لیکن نظام وہ ٹھیک ہے. یا اگر فجر کی نماز 2 کی 4 بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے, بالکل بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں. وہ کبھی یہ پلٹ کے نہیں پوچھے گا کہ حجاب کیا کہ نہیں کیا, حرام کھایا کہ حلال کھایا, داڑھی رکھی کہ داڑھی نہ رکھی. سب سے پہلے تو داڑھی اسی نے منڈوائی ہے, اس کے باپ نے منڈوائی ہے, اور جو لوگ ہیں بہرحال. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اللہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. حاکم کے خلاف کچھ نہ کہو, باقی تمہاری مرضی ہے, جو دل چاہے کرو. اور علی کے یہاں یہ ہے کہ حاکم کے خلاف جو کہنا ہے کہہ دو, لیکن اللہ کے خلاف کچھ برداشت نہیں ہوتا. اب یہ دوسری بات ہے, یہ دوسری بات ہے کہ پروردگار ہر ایک کو برداشت کر لے گا, لیکن دشمن علی کو برداشت نہیں کر سکتا. علی سے بچ کے نکل گئے, یہ نہ سمجھو کہ بچ جاؤ گے. اگر علی سے بچ کے نکلے تو پروردگار بیٹھا ہے جو شاید یہ کہہ دے کہ میں اپنی شان میں گستاخی کرنے والے کو چھوڑ دوں, لیکن علی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو لیکن دنیا کی حد تک بات ہے کہ امام علی ہے, اس لیے علی کی امامت چاہیے کہ گارنٹیڈ ہے کہ جنت تک یہی پہنچا سکتا, اور تو کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا. امام یہ چاہیے, لیکن نظام ہمیں علی والا نہیں چاہیے. یہ نہیں چلے گا. یا اندھے بن جاؤ یا دونوں آگے رکھ لو. کانا بننے سے کام نہیں چلے گا. جو ہماری قوم کا اس وقت غیر ارادی طور پر, جان بوجھ کے نہیں, غیر ارادی طور پہ ایک مسئلہ بنتا جا رہا کہ نام علی کا ہے, محبت علی سے ہے, اولاد تک کو ذبح اگر ہم کریں تو صرف علی کے نام پر اور کسی کے نام پہ نہیں. لیکن جو عملی زندگی, گانا نہیں چھوڑا جا رہا. کیا نظام علی میں گانے کی گنجائش ہے؟ بے پردگی نہیں چھوڑی جا رہی.
کیا نظام علی میں بے پردگی کی گنجائش ہے؟ اپنے عیش و آرام کے لیے ہر چیز ہے. کبھی میں نے کسی کا بجٹ آؤٹ ہوتے نہیں دیکھا ڈش اینٹینا کی خاطر. یہ کوئی نہیں آئے کہ مولانا جاب بہت خطرے میں ہے اور تنخواہ بہت کم ہے اور خرچے اتنے بڑھ گئے, ڈش اینٹینا نہیں لگایا جا رہا. یہ ضرور کہتے ہیں لوگ مولانا خمس نہیں دیا جا رہا, مولانا زکوٰۃ نہیں دی جا رہی. آج کل کے خرچے اتنے بڑھ گئے کہ اپنا گزارا نہیں ہوتا. نظام علی میں اس کی گنجائش نہیں. نظام علی میں تمہارے گھر میں اگر کھانا ہے اور برابر میں کوئی غریب بیٹھا یا یتیم و مسکین آ رہا ہے تو مرد تو مرد, عورتیں تو عورتیں, چھوٹے بچے بھی اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں. 3 دن کا فاقہ خود برداشت کرتے ہیں لیکن دوسروں کا حق پہلے. تو یہ نظام علی کی سب سے بڑی خرابی یہ نعوذ باللہ کہ یہاں پر اپنے آپ پر ہمیشہ دوسرے کو ترجیح دینا ہوتی. اور اسی حوالے سے ایک بات اور یاد دلا دی جائے کہ نظام علی کی یہ خصوصیت اصل میں آئی ہے, علی تو خیر ہیں علی, لیکن نظام علی کی یہ خصوصیت آئی ہے اصل میں جہاں سے یہ خاندان شروع ہوا, اور وہ ہیں ام المومنین خدیجہ طاہرہ. اور ان کے حوالے سے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جب یہ جملہ آتا ہے تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں کیوں کہا جا رہا. یہ صف اعضا بچھی, ان میں 7 عشرے تو یہ ہوں گے, پھر ختم. امام باڑے میں تالا لگے گا, اگلے سال چاند رات کو اس کو جھاڑ پہنچ کے کھولا جائے گا. امام بارگاہ علی رضا کی خصوصیت یہ کہ پھر ذرا رمضان کے پروگرام یہاں ہوتے تھے. اب خالی رمضان بھی نہیں, اب پورا سال. اب بتائیے دنیا میں ہے کوئی ایسی جگہ جہاں شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے 2 پورے عشرے ہوتے, 2 تاریخیں لوگوں سے نہیں منائی جاتی. مولانا یہ بھی شہادت کی تاریخ, وہ بھی شہادت کی تاریخ, ادھر اس دن بھی ٹی وی بند رکھے اور اس دن بھی بند رکھے. کوئی ایک تاریخ آپ علماء طے کر دیجیے, ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ کس دن ٹی وی بند کرنا. اس طرح ایک صاحب نے پوچھا بھی اس طرح سے, اور جنہوں نے نہیں پوچھا تو کبھی دل میں خیال آ ہی جاتا. اور یہاں شہزادی کونین کے لیے باقاعدہ پورے فاطمیہ کے نام سے 2 عشرے ہوتے, پھر رجب, پھر شعبان, پھر اخدی, پورا سال. اچھا, اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. یہ جن کے نام پہ صف اعضا بچتی ہے سارے انتظامات وہی کرتے ہیں. میری کوئی بات تو نہیں ہے انتظامیہ سے, لیکن مجھے یقین ہے کامل کہ اگر کبھی ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہوگا کہ اس سال رکاوٹ آ رہی, از غیبی کہیں سے کوئی ایسا انتظام ہوتا ہوگا, انتظامیہ بھی چکرا جاتی ہوگی یہ ہوا کہاں سے. مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ سارا ثواب کیا ایک ہی لوگ لے کے چلے جائیں, ہمیں بھی تو کوئی ثواب ملے. اس شرکت ثواب کا بہترین طریقہ یہ کہ یہ ذرا سوچا جائے کہ ماں کے کتنے اثرات ہم نے قبول کیے. اگر خدیجہ طاہرہ گھروں میں فاقہ کر کے دین کے نام پہ دے سکتی تو ہم گھروں میں جو کھاتے وہ کھاتے رہے. ہمارے بچے 300 درہم سے 800 درہم تک کی جو اسکول میں جا رہے ہیں وہ جاتے بھی رہے, ڈش اینٹینا بھی آ جائے, ٹی وی بھی, سب کچھ صحیح, لیکن کچھ ادھر بھی نظر توجہ ہو جائے. اس لیے نہیں کہ یہ صف اعضا کسی کی محتاج, جسے اس نے بچھایا ہے. اللہ بے نیاز ہے, اس کا یہ بے نیاز بندہ, بے نیاز بندے نے بچھایا, وہ صف اعضا کسی کی محتاج نہیں ہو سکتی. لیکن صرف یہ مسئلہ جو کربلا کے شہیدوں نے کہا تھا, مولا ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ٹھوکریں مار کے نکالیں گے تو واپس آپ کے پاس آئیں گے. جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ مولا ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ نہ تلوار چلا سکتے ہیں, نہ کمان کھینچ سکتے ہیں, نہ نیزہ اور برچھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں, بڑھاپے کی وجہ سے راشا, لیکن چاہتے ہیں کہ جہاد کربلا میں ہمارا بھی نام ہو. تو مولا کم از کم اتنی اجازت دیجئے کہ اپنے سینے کو ڈھال بنا کر آنے والے تیروں کو روک لے. یہ جو تشیع کا جذبہ, یہ جذبہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں مصائب پر جانے سے پہلے اپیل کروں کہ یہ صف اعضا پورے سال کے اخراجات, ایام اعضا کے یہ اخراجات, آپ حضرات سے کچھ مالی تعاون چاہتے ہیں. والنٹیئرز اب آپ کے درمیان گھوم رہے ہیں, جو جس کی حیثیت ہے اس وقت, جو جس پوزیشن میں ہے وہ ان کی مدد کرے, اور باقی مومنین یا یہ لوگ بھی ساتھ میں درود کے ثواب کو حاصل کر لے. دونوں ثواب لیجئے, اور درود بھیجیے, اور درود بھیجیے. کوئی صاحب اگر نعرہ لگا سکتے تو نعرہ بھی لگا دے.
مومنین اعلان سماعت فرما لیجیے کہ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہداء کربلا کے 20ویں کی مجلس ہے اور ماتمداری کے بعد نیاز کا اہتمام بھی ہے. کل سے انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں اسد جوہری صاحب خطاب فرمائیں گے اور کل سے نوحہ خان ندیم سرور صاحب نوحہ خانی فرمائیں گے مسلسل 10 روز تک. آپ حضرات سے تماس ہے کہ مجلس ٹھیک 9 بجے مولانا زیب منبر ہو جاتے ہیں, آپ اس میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبیل فتفرق عنکم عن سبیل. یہ اختتام سنو, سیدھا راستہ اس دنیا میں صرف ایک ہے جس پہ میں چل رہا ہوں. خبردار ایک سے زیادہ راستوں میں قدم نہ رکھنا. اگر امام علی کو مانا ہے تو نظام بھی علی کا مانو, اور اگر نظام کسی اور کا پسند آ رہا, مولا نے کہا کہ اپنی دوسری آنکھ بھی پھوڑ کے اندھے بن جاؤ. اور نظام علی کے اندر واجبات, حرام, یہ داڑھی بظاہر بہت چھوٹی چیز, نظام علی میں بہت اہم. جس دکاندار کو مولا نے کوڑے مار کر دکان پہ تالا لگوایا, سے یہی تو کہا تھا کہ تو ایک ایسی قوم کی تصویر بیچ رہا جو داڑھیوں کو منڈوا کے حکم خدا کی خلاف ورزی کرتے تھے. نظام علی میں کسی بھی حجابی کی گنجائش نہیں. یقیناً حجاب کا وہ اعلیٰ ترین معیار علی نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھا, لیکن بہت ہی کم از کم اتنا کہ ایک اسکارف سر پہ ہو, ڈھیلا ڈھالا لباس, یہ ہماری بیٹیوں کے لیے دیا. نظام علی میں حرام کھانے کی کوئی گنجائش نہیں. نظام علی ایک جملے میں آتا ہے جو میرے موضوع کا اختتام, اور اس وقت اب وقت نہ رہا کہ میں آیا ان اللہ کی تشریح کروں, لیکن اس آیا ان اللہ کی تفسیر میں بھی یہی جملہ. نہج البلاغہ کلمات القصار میں کلمہ نمبر 125, نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. آخری حصہ جو تیسرا حصہ جہاں چھوٹے چھوٹے حکمت والے کلام 125. میرا مولا فرماتا آؤ میں اسلام کی ایسی تعریف کروں جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. اسلام کیا ہے, یہ بات چلی تھی. غلام کی بات الگ آئی. ایک جملہ میں نے بھی اپنا بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسلام ظلم کے ساتھ چل سکتا ہے, بے حیائی کے ساتھ نہیں چلتا. غلام کا جملہ آیا, میرا جملہ آیا, قرآن کی آیت آئی, پیغمبر کا کلام آیا, اب مولا کے کلام پہ ہر بات ختم ہوتی ہے. 125 نمبر اسلام کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے آج تک کسی نے نہیں کی. اب آپ کے ذہن میں بہت ہی اونچی فلسفیانہ ٹائپ کی تعریف آئی ہوگی. یہ وہی تعریف ہے جو ابھی میں نے 2 جملوں میں کر دی. داڑھی اور حجاب, نماز اور عبادتیں, حلال اور والدین کا حق, یہ ساری چیزیں ایک جملے میں. میرا مولا کہہ رہا الاسلام ہوا تسلیم. اسلام نام ہے, اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دو. اسلام نام ہے ٹوٹل سبمیشن. کنوینئنس کا نام اسلام نہیں ہے, سبمیشن کا نام اسلام. ایک تو ہوتی ہے نا کنوینئنس, ہر چیز میں دیکھو کہ سہولت کس میں ہے, آرام کس کے اندر, اور ایک ہے کہ نہیں ہر چیز میں دیکھو رضائے پروردگار کس کے اندر. اپنے آپ کو مکمل الاسلام ہوا تسلیم والتسلیم ہوا الیقین. اور جب انسان اسی وقت یقین کرے, اپنے آپ کو سپرد کرے گا جب یقین ہو کسی پہ. اگر ہم علی کے علاوہ کسی اور کو امام مان لیں تو یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں یقین کہاں ہے کہ وہ ہم کو کہاں لے جائیں گے, پتہ نہیں کہاں لے جا کے چھوڑ دیں گے. تسلیم یقین چاہتی ہے, یقین ہو تو آدمی جیسے بچہ کیسے باپ اور ماں کی ہر بات مانتا ہے, اس لیے کہ مکمل یقین ہے اس کو ان کے اوپر. الاسلام ہوا تسلیم والتسلیم ہوا الیقین, یہ جملہ خود ایک مجلس چاہتا. والیقین ہوا الاقرار, اور یقین کا مطلب ہے اپنی زبان سے اعتراف کرو اپنی عاجزی اور اس کی کبریائی کا. والاقرار ہوا الادا, جب اپنے آپ کو کمزور مانا اور اسے اتنا بڑا مانا تو پھر اس کے حقوق کی ادائیگی کرو. والادا ہوا العمل, اور ادا جو ہے زبان سے نہیں ہوتا ہے, ادا نام عمل کا ہے. تو الاسلام ہوا التسلیم والتسلیم ہوا الیقین والیقین ہوا الاقرار والاقرار ہوا الادا والادا ہوا العمل. خلاصہ کیا نکلا؟
اسلام نام ہے عمل کا. اگر عمل ہے تمہارے پاس تو اسلام ہے, اگر عمل نہیں ہے تو میں نہیں. اسلام کا سب سے بڑا محافظ کہہ رہا کہ پھر اسلام بھی نہیں ہے تمہارے پاس. عمل کس چیز کا نام؟ یہی واجبات, یہی حرام. نہج البلاغہ کا نام آتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ارسطو اور افلاطون کے نظریات کو مولا باطل کر رہے ہوں گے. داڑھی کی بات آتی ہے تو لوگ مرجھا جاتے ہیں. سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تکلفاً سبحان اللہ کہہ بھی دیتے, پیچھے کا مجمع تو ایسے ہی سناٹے میں بیٹھا رہتا. جب اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دیا, پورا اللہ کے, الاسلام ہوا تسلیم, تو پھر یہ داڑھی کی کیا حیثیت, پھر یہ حجاب کی کیا حیثیت؟ پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پروردگارا الاسلام ہوا تسلیم ہے, پورا اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. اب تیرے نام پہ میری گردن بھی کٹ جائے تو مجھے کوئی عذر نہیں, مگر داڑھی کی بات نہ کرنا. گردن کٹ جائے تو کیا فالتو چیز ہے, گردن چلی جائے, داڑھی نہیں رکھ سکتا. آئے خدا, ایک مومنہ کہے کہ میں اسلام کے نام پہ اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار ہوں, مگر آئے خدا اسکار کی بات نہ کرنا. اولاد کیا ہے؟ آج ہے, کل 2 بھی ہوں گی, 4 بھی ہوں گی, 8 بھی ہوں گی, 16 بھی ہوں گی, 32 کا شاید ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے اس دنیا میں. لیکن اسکار, کیا یہ ایک مذاق نہیں ہو رہا اسلام اور اللہ سے کہ گردن حاضر ہے تیرے لیے, داڑھی نہیں. سر اولاد حاضر ہے, ماں یہ جملہ کہے اولاد حاضر ہے, لیکن اسکار یا حجاب نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم نے کربلا میں تو الٹا دیکھا, اولاد جن کی قربان ہو گئی وہ پلٹ کے شکوہ نہیں کر رہی ہیں, ساری زندگی روتی رہی, ہائے ہماری چادر, ہائے ہماری چادر. کربلا میں تو بالکل الٹا ہم نے منظر دیکھا. ایک آج کی مومنہ کہنے کی حد تک ہے, اللہ میں اسلام کو مانتی ہوں, اولاد تیرے نام پہ قربان کر دوں گے, لیکن حجاب نہیں کر سکتے. اب حجاب سے مطلب وہ 9 دن کی جو بات آئی, کچھ عورتیں ہیں مجلس میں حجاب کے ساتھ آتی ہیں, لیکن بازار, لیکن شادیاں, لیکن مس گیدرنگ, ادھر اب نہیں جا رہا, اس لیے کہ منزل مصائب میں اتنا بڑا جملہ آ گیا کہ اب یہ اس طرف جانا مناسب نہیں. کربلا کی بیویاں, اکبر کی ماں نے کبھی اکبر کو یاد نہیں کیا. آقا حسین کا ماتم بے شک کیا, کربلا کا ماتم کیا, لیکن سب سے زیادہ ہائے میری چادر, فروا, رباب, حتی زینب اپنے ماجائے سے جو محبت کرتی ہیں. لیکن ذرا سوچئے, جتنا حسین کا ماتم کیا اتنا اپنی چادر کا بھی ماتم کیا. سجاد, اکثر میں ایک فرضی مثال بنا کے آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ میری ایک عادت ہے, تو یہاں بھی اگر ایک فرضی مثال بناؤں کہ جس نے زندگی میں کبھی کربلا کا واقعہ نہ سنا ہو, وہ آ کر آپ سے کہے کہ کربلا میں یہ بتا دو کہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی, ہم نے وہ روایت نہ سنی ہوتی تو ہم کبھی ادھر نہیں جاتے. ہم اپنے اندازے سے جو باتیں کہتے, یا حسین کی شہادت, یا اکبر کی شہادت, یا اصغر کی شہادت, یا قاسم کے بازو قلم ہونا, لیکن وارث کربلا کہتا ہے الشام الشام الشام. عزاداروں, آج 20واں ہے, خدا معلوم زینب نے اپنے لٹے گھر کا 20واں کس طرح منایا ہوگا. پتہ نہیں بیوی کو کہ 20ویں کی رات کہیں قیام کا موقع بھی ملا ہوگا, یا جس طرح تاریخوں میں لکھا ہے کہ کئی بار تو یہ قافلہ رات کو بھی چلایا گیا. یہ جملہ آپ سمجھ نہیں پائے, مجھے خود اندازہ ہوا. بیوی اگر قیام کر رہی ہے تو جس وقت اونٹ بٹھائے جاتے ہیں اور بیویوں کو اتارا جاتا, اس وقت ان کے بازو کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر وہ رات کو بھی سفر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے زینب نے بھائی کا 20واں اس طرح کیا ہو کہ دونوں ہاتھ, بیوی کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں, اور اسی حالت میں بے محمل و کجاوے کے اونٹ پہ زینب اپنے بھائی کا 20واں کر رہی ہیں. بہرحال اس وقت 20ویں کی تاریخ آئی تو زینب کوفہ اور شام کے درمیان کہیں پہ ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ 20ویں کا دن آیا ہو تو زینب کو اپنا حسین اتنا یاد نہ آیا ہو سکتا ہے یہ روایت, یہ تاریخ کا واقعہ 20ویں کے دن ہی ہو, تو اگر یہ واقعہ پیش آیا ہو تو زینب کو اپنا حسین بھی اتنا یاد نہ آیا ہوگا.
کہ تاریخ میں واقعہ یہ نہیں لکھا ہے کہ کس دن پیش آیا، تو امکان بھی اس لیے کا بھی کون سا واقعہ۔ شام ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جتنے مسلمان ہیں تو جگہ جگہ عیسائیوں کی بستیاں بھی ہیں، اور انہیں کوئی تعلق ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ وہ حکم حاکم آ گیا کہ کل باغی یہاں لائے جا رہے ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، تو سارا شہر سیلیبریٹ کرے، مرد گھروں سے باہر آئیں، عورتیں مکان کی چھتوں پہ بیٹھیں۔ اب یہ عیسائی عورتیں انہیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہاں کی چھت پہ بیٹھ گئی، باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا کہ ایک بار آواز آئی قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا۔ اور جو قافلہ آنا شروع ہوا تو پہلے تو نگاہ پڑی دور سے کہ یہ کچھ ایسے اونٹ ہیں جن پر کچھ عورتیں تو بیٹھی ہیں، لیکن عورت اونٹ کی پیٹھ پہ کبھی نہیں بیٹھتی ہے، محمل ہوتی ہے، اماری ہوتی ہے، کجاوے ہوتے ہیں۔ اور اگر اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھایا بھی گیا تو سہارے کے لیے ہاتھ تو کھلے ہونے چاہیے نا۔ یہ عجیب قیدی ہے، بغیر محمل اور کجاوے کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے۔ اب اونٹ دور سے نظر آ گئے اور پھر ایسا لگا کہ اونٹوں کے آگے بھی کوئی چیز چل رہی۔ جب قریب آیا تو قافلہ تو کیا دیکھا، جہاں کوئی بستی آتی ہے سجاد کو اونٹ سے اتار دیا جاتا، ننگے سر ننگے پیر، قیدیوں کا نیلا کرتا بدن پہ ہوتا۔ زینب کبریٰ سب سے آگے کے اونٹ پر ہے، مہار ناقہ ہتکڑی والے ہاتھ میں تھما دی جاتی۔ توقے گرا بار سے سجاد کی کمر جھکی ہے اور پیچھے اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کے نگاہیں زمین پہ لگی، اور پھر دیکھا کہ اس کے آگے اونٹوں کے آگے قیدی، اور قیدی کے آگے نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے سارے سر آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی 18 سالہ شبیہ رسول اکبر کا کٹا سر نظر آیا تو صاحب اولاد عیسائی عورت پکار اٹھی، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی۔ لیلا نے چونک کے سر اٹھایا، کون عورت ہے؟ ایک بار گھبرا کے کہا کہ اتنا بتا دے اس جوان کی ماں سے تجھے کیا دشمنی ہے کہ تو اس کے لیے بددعا کر رہی ہے؟ وہ عیسائی عورت چونکہ ماں بھی ہے گھبرا کے کہتی ہے میں بددعا نہیں کر رہی، میں سوچ رہی ہوں 18 سال کے جوان کا چمکتا ہوا سر ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ارے ہائے اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو کیسے دیکھا ہوگا؟ اے عیسائی عورت، تو ماں ہے، تو نے ماں کے دکھ کو محسوس کیا، لیکن تو نے عام ماں کو دیکھا۔ کربلا کی ماں تو کچھ اور ہی تھی۔ روایت میں یہ ہے کہ جس جوان کی جوانی پہ دشمن روئے سب سے زیادہ ان کی ماں کو فکر تھی میرا بیٹا پہلے مارا جائے۔ دشمن رو دیا، اب ماں کہتی ہے بیٹا تو اب تک زندہ کیوں ہے؟ جب علی اکبر خیمے میں آیا اکبر زندہ کیوں ہے؟ بیٹا میرا اس ظالم سے ایک رشتہ بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری موت کی تاخیر دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع دے۔ حیدر کرار کا پوتا تو شہادت میں کبھی دیر نہ کرتا، یہ لیلا کے خون کی خرابی۔ اور جس وقت علی اکبر کو آقا نے حکم دیا اکبر بیٹا، جو عام طور پہ مشہور ہے، وہ روایت تحقیق ہو سکتی ہے لیکن میرا اپنا نظریہ عام طور پہ اکبر آخر میں شہید ہوئے نہیں، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، زیارت علی اکبر کی، سلام نسل رسالت کے پہلے شہید۔ حسین نے کہا اکبر پہلے تیرا لاشا دیکھوں گا پھر بہن بھائی ان کے اولادے جائیں گے۔ اکبر نے کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں۔ ماں کے پاس آئے، اماں تیرا اکبر مرنے جا رہا۔ ماں نے گھبرا کے کہا بیٹا ذرا جلدی مرنا، میں نے منت مانی ہے، مجھے منت بڑھانا ہے۔ یہ روایت میں اکثر پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھ دوں۔ عراق کے بہت ہی مشہور خطیب عبد الرزاق المقرم مقتل الحسین میں لکھتے ہیں اکبر کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا اس زینب کو کیسے آخری سلام کرے، جس زینب نے ماں سے زیادہ محبت کے ساتھ اکبر کو پالا۔ اکبر زینب کے خیمے میں گئے، پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ پھوپھی اماں فقط ایک بات بتائیے، آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟
فاطمہ کا نام سنا، زینب بے چین ہو گئی، گھبرا گئی، جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اکبر یہ کیا بات کر رہا؟ کہاں شہزادی کونین، کہاں زینب، میں تو ان کی ایک ادنا کنیز ہوں۔ تو پھوپھی اماں اگر دادی کا رتبہ زیادہ ہے تو ایک کام تو کرے نا، آج دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ زینب نے تڑپ کے کہا اکبر کسی اور طرح سے مجھے یہ پتا چلتا کہ میرا اکبر مارا جا رہا ہے تو خدا معلوم کیا دل پہ گزرتی، تو نے ایسی بات کہی ہے، جا خدا حافظ۔ میں نے اپنے ایک بزرگ محترم استاد سے سنا کہ جب اکبر سب کو خدا حافظ کہہ کے نکلنے لگے تو حمید ابن مسلم لشکر یزید کا آدمی وہ کہتا اتنی مرتبہ تو در خیمہ کبھی اٹھ کے نہ گرا جتنا اکبر کے موقع پہ گرا تھا۔ جب اکبر نکلنا چاہتے کوئی پھوپھی آ جاتی ہے، بیٹا آخری بار تو زیارت کرا دو، کوئی بہن آ جاتی ہے، حسین نے کہا راستہ چھوڑو دیر ہو رہی ہے، مگر پھر ایک نے بلایا، حسین جیسا صابر بھی رو دیا، باقی سب ہٹ گئے، اکبر باہر نکل رہے، پیچھے سے آواز آئی اکبر ہم سے نہ ملو گے؟ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید الساجدین اپنی کمر کو پکڑے بستر پہ بیٹھا، اکبر بھیا ذرا ہم سے تو ملو۔ بھائی بھائی سے کس طرح ملا ہوگا؟ بات مختصر کرتا ہوں، اکبر مقتل کی جانب چلے اور گھوڑے کو ذرا تیز کر رہے، ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا، مڑ کے دیکھا تو میرا بوڑھا امام جوان کی سواری کے پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ اکبر نے ہاتھ جوڑے، بابا اگر آپ اس طرح آئے تو میں مقتل میں نہیں جا سکتا۔ حسین نے کہا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تجھے کیا معلوم بوڑھے باپ پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن بابا میں اس طرح نہیں جا سکتا۔ بات بالکل مختصر کروں، حسین نے کہا اچھا جا خدا حافظ۔ دل تو بہت چاہتا ہے شیر خدا کے پوتے کا جہاد، کیا جہاد ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن منزل مسائب پرو بہت مختصر۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو چکے، بابا کو روک دیا تو باپ ایک ٹیلے پر آ گیا تاکہ اپنے بیٹے کا جہاد دیکھے، تو ایک عجیب منظر بنا، اکبر گھوڑے پہ سوار ہے، حسین ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، زینب در خیمہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور لیلا مسلح بچھا کے مسلح پہ کھڑی ہو گئی۔ اکبر کی نگاہیں فوج پر ہے، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں۔ شیر خدا کے پوتے کا جہاد ختم ہوا، اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرن للہ، شکرن للہ، آج میری کمائی سب سے پہلے کام آئی۔ حسین گرے، حسین سمجھے، حسین اٹھے، آواز دی ادعونی یا بنیہ، بیٹا تیرے باپ کو نظر نہیں آ رہا، ارے مجھے پکار تاکہ آواز سن کے آؤں۔ اور اکبر نے کہا الیہ الیہ، حسین جوان بیٹے کے قریب پہنچے، خدا کسی بوڑھے باپ کو اپنے جوان کی یہ حالت نہ دکھائے۔ کیا دیکھا؟ دونوں ہاتھ سینے پر ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین نے کہا اکبر تجھے خیمے تک لے جانا، اور یہ کہے کہ ایک ہاتھ بوڑھے باپ نے گردن کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ ٹانگوں کے نیچے، اور اکبر کو اٹھانا چاہا۔ عجیب مرحلہ ہے کربلا کا، 57 سالہ بوڑھا باپ 18 سالہ جوان کو نہ اٹھا سکا، 3 بار کوشش کی۔ اکبر تم بھی تو میری مدد کرو۔ اکبر نے پوچھا بابا میں کیسے مدد کروں؟ کہا اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ میں آسانی سے اٹھا لوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا، باپ کی گردن میں ڈالا۔ حسین نے کہا اکبر دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا دوسرا ہاتھ کلیجے پر سے ہٹانا نہیں چاہتا، میں اتنا سننا ہے۔ حسین اکبر کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ بیٹا یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے نہیں پتا تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹا، حسین دیکھنا چاہتا۔ عزاداروں اب جو حکم آیا، اکبر نے دوسرا ہاتھ ہٹایا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھیل اکبر کے کلیجے۔ حسین نے کہا اکبر اتنی سی بات، میں یہ برچھی نکالتا ہوں۔ حسین تو دو زانوں اس طرح بیٹھے جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے، برچھی پہ ہاتھ ڈالا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں
یا رسول اللہ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، لیکن اکیلے نہ آئیے گا، خلیل خدا ابراہیم کو لے کے آئیے گا۔ ابراہیم، یہ کربلا کا منظر دیکھیے، بوڑھا باپ، آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا بھی نہیں ہے، ایک بار برچھی نکالنا چاہتے۔ میرا دل کہتا ہے ہاتھوں میں راشا تو نہیں تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے پلٹ کے نجف کو دیکھا ہوگا، کہا ہوگا بابا یا علی مدد، ہر ایک کی مدد کرتے، بوڑھے باپ کی مدد کو آئیے جوان کے سینے سے برچھی نکالنا۔ یا میرے محترم استاد کہتے تھے حسین نے برچھی کو ہلایا، برچھی کلیجے میں تھی، اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے زمین کربلا ہلے، زمین کربلا کا ہلنا ہے خیمے ہلے، پردے ہلے، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، بھیا مدد کی ضرورت ہے، تو بہن آنے کو تیار ہے۔ حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا، زینب خیمے سے باہر نہ نکلنا، تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان۔ مولا ذرا شام غریب آ جائیے، آپ کی یہی زینب، وہ چادر چھنی، وہ خیمے جلے، والیہ